السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ دنوں انجینئر محمد علی مرزا کی طرف سے ایک ویڈیو کلپ میں ایک حدیث پڑھی گئی، جس کا اس نے اپنی طرف سے ترجمہ کیا اور ترجمہ غلط کیا، اور یہ کہا کہ یہ حدیث یہ ضعیف ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ علماء دیوبند کا گڑھا ہوا عقیدہ ہے۔ تو اس پر مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے محمد علی مرزا کو یہ چیلنج دیا اور کہا کہ مجھے اجازت دی جائے، میں آپ سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ کے قدموں میں بیٹھنا چاہتا ہوں، آپ کا فیض لینا چاہتا ہوں۔ اور ساتھ میں یہ کہا کہ میں آپ سے کوئی مناظرہ نہیں کروں گا، میں آپ کے قدموں میں بیٹھ کر، آپ کی خدمت اقدس میں بیٹھ کر آپ سے سوال کروں گا، جیسے اور لوگوں کو آپ نے اجازت دی ہے کہ وہ آپ سے سوال کریں، آپ اس کا جواب دیتے ہیں، تو میں بھی آپ سے سوال کروں گا، آپ اس سوال پر مجھے قائل کر دیں۔ تو اس کے علاوہ کوئی آپ سے مناظرہ نہیں ہے، کوئی آپ سے جھگڑا نہیں ہوگا، آپ سے مؤدبانہ طریقے سے آپ کا شاگرد بن کے آپ کی خدمت میں، آپ کے پاؤں میں بیٹھنا چاہتا ہوں، آپ کی ٹانگوں میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ تو اس پر محمد علی مرزا مجھے یہ ملاقات کا وقت ہے اور یہ ٹائم دے کہ میں آپ سے ملاقات کر سکوں۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ اس کو چیلنج دیا ہے، اور مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ حدیث ضعیف نہیں ہے، جس کو انجینئر علی مرزا نے ضعیف کہا، وہ حدیث صحیح ہے، اور ہزاروں سال سے یہ عقیدہ اور یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ من گھڑت چیز وہ ہوتی ہے کہ جس کو نئے طریقے سے ایجاد کیا جائے یا نئی چیز ایجاد کی جائے، وہ من گھڑت ہوتی ہے۔ جو ہزاروں سال سے جو چلتی آ رہی ہے، حدیث بھی صحیح ہے، اور اس کو من گھڑت کہنا اور علماء دیوبند کا من گھڑت عقیدہ کہنا، اس کو غلط پیش کرنا، حدیث کو ضعیف کہنا، یہ کون سی عقل مندی ہے، کون سی دانش مندی ہے؟ تو اس لیے میں محمد علی مرزا کے قدموں میں بیٹھنا چاہتا ہوں، اس سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت اقدس مجھے اجازت دیں تاکہ میں آپ کے قدموں میں بیٹھ سکوں۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ بات کی ہے، تو آپ دوستوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا مفتی طارق مسعود صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ جو ملاقات کی آفر کی ہے اور وقت مانگا ہے کہ مجھے ملاقات کی اجازت دی جائے اور میں سوال کرنے کے لیے آنا چاہتا ہوں، کوئی مناظرہ کوئی چیلنج نہیں ہوگا، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ فیصلہ درست ہے؟ آپ کمنٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔